وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بیٹوں کو مصر روانہ کرنے لگے تو آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی، یعنی آج کے اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، فرمایا کیا میرے بیٹو تم جب مصر میں پہنچو تو ان کی جو فصیل ہے، فصیل اس دیوار کو کہتے تھے، چار دیواری کو جو پورے شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی تھی۔ پہلے اسی طرح ہوتا تھا، آپ لاہور میں دیکھ لیں آج بھی بڑے دروازے موجود ہیں، تو لاہور اتنا ہی ہوتا تھا پہلے، ہاں جی۔ تو اس طرح کر کے مختلف شہروں کے اندر جہاں بھی جاتے تھے وہاں انہوں نے اپنی اپنی فصیلیں قائم کی ہوتی تھی۔ اگر وہ قبائلی نظام ہوتا تھا وہاں پر تو انہوں نے پھر اپنے قلعے بنائے ہوتے تھے، ان قلعوں کے اندر رہتے تھے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، خیبر کے لیے آقا علیہ السلام گئے اس کو فتح کرنے کے لیے تو وہاں بھی قلعہ تھا، طائف آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں بھی قلعہ تھا۔ لوگ جو ہیں اگر کوئی تھوڑے تھوڑے بھی کہیں رہتے تھے تو اپنے یعنی کہ 2-4 ایکڑ میں پورا ایک چار دیواری بنا لی، فصیل بنا لی، اسی کے اندر ان کے جانور، اسی کے اندر ان کی کھیتی باڑی، انہی میں سارا کچھ ہوتا تھا، ان کے قبیلہ اسی میں رہتا تھا۔ تو اس طرح کا پہلے نظام ہوتا تھا۔ اب تو آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے وہ والا نظام بھی ختم ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں جب وہ ایک قصہ ہوا تھا ان لوگوں کا جو نصرانی آئے تھے کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے، تو حضرت نور الدین زنگی رحمہ اللہ جو ہیں آپ کو طلب کیا گیا، آپ نے آ کر کے آقا علیہ السلام کے مزار اقدس کے گرد جو ہے وہ ایک یعنی کہ دیوار کھڑی کر دی نیچے پانی تک۔ اس کے بعد جب یہ سلطان زنگی رحمہ اللہ جب جانے لگے نا وہاں سے، تو اہل مدینہ نے درخواست کی تھی کہ آپ مہربانی کریں اگر آپ مدینہ شریف کے گرد جو ہے وہ دیوار کھڑی کر دیں، ہاں جی، اس کے دروازے بن جائیں تاکہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بدتمیز لوگ اس طرح کے داخل ہوتے رہتے ہیں، دروازے پر لوگ موجود ہوں گے، ہمارے محافظ حارس جو ہیں وہ ان سے پوچھ گچھ کر کے پھر اندر آنے دیں گے، ہاں جی۔ تو اس طرح کر کے اگر کوئی نظام ہو جائے تو پھر نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے پورے مدینے کے گرد ایک دیوار کھڑی کی تھی، پورے مدینے کے گرد، ہاں جی۔ تو اس طرح کا ویسے آج بھی تھوڑا تھوڑا دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی پچھلے دنوں شروع ہوا تھا کام، ہاں جی، دونوں طرف سے دروازے لگ گئے تھے اور بندے ہوتے تھے یہاں پہ، رات کو کسی کو نہیں آنے دیتے تھے، ویسے روکتے بھی نہیں تھے کسی کو جلدی آنے سے، کہتے چل ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے نا وہ نظام آج بھی یعنی مختلف سوسائٹیوں میں آگے پیچھے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں کو کہ فرمایا کہ بیٹے تم جا رہے ہو تو تم مصر شہر کے اندر جب جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، میں ان کے جو دروازے ہیں نا مختلف دروازے ہوں گے، تھوڑے تھوڑے کر کے، ایک دو ادھر سے گئے ایک دو ادھر سے گئے، اس طرح کر کے ان کے شہر میں داخل ہونا تم نے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، ہاں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تو میں تمہیں بچا نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آ جائے اس سے میں بچا نہیں سکتا، یہ ضرور ہے تدبیر تمہیں بتا رہا ہوں، میں کیا بتا رہا ہوں؟ تدبیر بتا رہا ہوں، تقدیر سے نہیں بچا سکتا تمہیں۔ آگے آپ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلنا ہے، جو اس نے فیصلہ کر دینا ہے وہی ہونا ہے، میں محض تمہیں تدبیر بتا رہا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس کا معاملہ تدبیر اختیار کرنے کا اسے حکم ہے، تقدیر کو بھی مانتے ہوئے، تقدیر بھی مانے، یہ نہیں کہ تدبیر پر ہی سارا بھروسہ کر لے۔ یہ دو طرح کی جو ہے نا آپ سمجھیں حدیں ہیں، تدبیر اور تقدیر۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ محض تدبیر کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں، تقدیر کے انکاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جی، ایسے باتیں بنائی ہوئی ہیں مولویوں نے، ہاں جی، وہ تقدیر کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ وہ ہیں جو جناب
تقدیر کو سارا کچھ سمجھ کے تدبیر سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ تدبیر نہیں کرتے، یہ بھی عضو معطل ہے معاشرے کے لیے، جو کہ جی میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، جو تقدیر میں ہوا دیکھا جائے گا۔ ہاں جی، یہ بھی نہیں چاہیے، اور مکمل طور تقدیر کا انکار بھی نہیں کرنا، تقدیر کا انکار بھی نہیں کرنا، اور مکمل طور پر تدبیر پر بھروسہ بھی نہیں کرنا۔ تدبیر اختیار کرنی ہے اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے۔ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں کہا بیٹا یہ میں تمہیں محض تدبیر بتا رہا ہوں، اور باقی رہا اللہ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کو حکم فرما دے تو اس سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا، اس سے میں تمہیں بچا سکتا نہیں ہوں۔ اب دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی صحابی آئے، آ کر کے انہوں نے اونٹ کو ایسے چھوڑا، آ کر نماز شروع کرنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے میں تیرے اونٹ کا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ باہر کھڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے میں باندھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں باندھا۔ میں کیوں نہیں باندھا؟ اور کہنے لگے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام جاؤ پہلے باندھو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ ہاں جی، اس سے ثابت ہوا تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے، تدبیر اختیار کرنی ہے ہم نے جتنا ہم سے ہو سکے گا، لیکن پھر تدبیر اختیار کرنے کے بعد تقدیر پہ چھوڑنا ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر تدبیر اختیار کر لی ہے، اب جو اللہ کا فیصلہ ہوا وہی ہوگا۔ سمجھا ہے نا جی؟ ہاں، کئی لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہی یعنی کہ وہ کرتے ہیں جی بس یہ ہم تقدیر پہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی نام تعلیم ہے۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں یار، یعقوب علیہ السلام کیسی تعلیم فرما رہے ہیں، تدبیر اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تدبیر اختیار کریں، آگے پھر معاملہ تقدیر کے حوالے کر دیں۔ تدبیر کو ترک کر کے تقدیر کے حوالے کر دینا کہ بندہ کہے جی جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ بھی دنائی والی بات نہیں ہے۔ ہاں، کئی لوگ جو ہے نا جان بوجھ کے، جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کافر آیا، کہنے لگے جی آپ کو یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہی تمہارے حق میں، وہی فیصلہ کرتا ہے تمہارے حق میں؟ ہاں یہ تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فیصلہ چلتا ہے۔ اس نے کہا پھر آپ ایسے کریں نا، یہ پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگائیں نیچے، دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچاتا ہے یا نہیں بچاتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بیوقوف، تمہیں یہ سمجھ ہی کوئی نہیں اس مسئلے کی، امتحان لینا بندے کا کام نہیں ہے، رب کا کام ہے۔ رب امتحان لیتے بندوں کا، نہ کہ بندے امتحان لینا شروع کر دیں۔ استاد امتحان لیتے شاگردوں کو، نہ کہ شاگرد امتحان لینا شروع کر دیں۔ ہیں جی، شاگرد امتحان لے کے استاد کا لیول کتنا علم کا، جی نہیں، یہ نہیں چاہیے بھائی، استاد امتحان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ والا جملہ جو ہے نا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، ان الحکم الا للہ، یہ بہت گہرا جملہ ہے جی۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہی ہے، بس حکم اللہ کا ہی ہے۔ یہ ذہن میں رہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ احکامات وہ ہیں جو احکامات تکوینیہ، جن کو تقدیری یعنی تقدیر کے متعلق ہیں جو وہ والے، اور دوسرے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں جن کو احکامات شرع کہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے آئے، ہم نے روزہ رکھا، یہ سارے کے سارے یہ اس کے احکامات شرع ہیں۔ احکامات تکوینیہ جو ہیں نا جی، اس میں کسی بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی بندے کا کوئی اختیار۔ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ احکامات جبری ہیں، یہ نافذ ہی نافذ ہے بندے پر۔ کوئی بھی بندہ چاہے 8 مارچ والے ہوں چاہے 16 والے ہوں، کسی کو انکار ہے، ویسے سڑکوں پہ آ کے نعرے لگائیں جی ساڈا جسم ساڈی مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری رات ہماری مرضی، ہمارا دن ہماری مرضی، ہمارے پیسے ہماری مرضی، جتنے مرضی نعرے لگاتے رہیں، یہ نعرے ان کے صرف اور صرف شریعت کے خلاف ہیں بس، وگرنہ مرنے سے انکار ان کو کوئی نہیں۔ رات ابھی ختم ہو رہی ہے نا، پوری دنیا کے لبرل اور سیکولر لوگ جو اپنی مرضی کہتے ہیں، رات کو روک کے دکھائیں، پھر دن آ رہا ہے نا، دن کو وہیں روک کے دکھائیں جی تو نہیں آ سکتا، جی سٹاپ کر دو، یہاں پہ بھی نہیں آنا تم نے بھی۔ کبھی روک سکتا ہے کوئی بندہ؟ بیماری آتی ہوئی کو روک سکتا ہے، موت آتی ہوئی کو روک سکتا ہے، بچہ ہونا کو روک سکتا ہے بندہ؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تکوینیہ ہیں، جن کو احکامات جبریہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ والے احکامات جو ہیں یہ نافذ ہی نافذ ہیں۔ گندم کا بیج ڈالیں گے گندم ہی اگے گا، کوئی بندہ کہے نہیں جی ساڈا بیج ساڈی مرضی، ہمارا بیج ہماری مرضی، ہم بیج جو ہے وہ گندم کا کاشت کریں گے اور نکالیں گے وہاں سے مکئی کبھی بھی نہیں نکلے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تکوینی ہیں بھائی، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ تو یہ نہیں کر سکتے، اگر کہتے نا ہمارا جسم ہماری مرضی، تو شہر بھی تمہارا ہے، اپنی مرضی چلاؤ پھر۔ ہاں تم کہو جی یہ جب آندھی آتی ہے اس میں شاپر نہ اڑیں، بندے اڑا کریں، اڑا کے دکھائیں، اپنی مرضی چلائیں تو صحیح کہیں۔
تمہاری مرضی تو اتنی نہیں چلتی، ایک ٹانگ اٹھاؤ دوسری نہیں اٹھا سکتے تم، دونوں ٹانگیں اٹھا کے دکھا دو تمہاری مرضی ہے، تو کون سی تمہاری مرضی ہے؟ ابھی نیند آ رہی ہے اور نیند کو کہو کہ نہ آئے، بھوک لگی ہوئی ہے کہو کہ نہ لگے، تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے نا، اپنی مرضی چلا کے دکھاؤ تم، کہاں گئی تمہاری مرضی؟ ہماری مرضی ہے، بیماری آ رہی ہے بیماری کو روک کے دکھاؤ تم۔ یہ دوائی کھانا بھی منت ترلے کرنے والی بات ہے بیماری کی، ہے یا نہیں ایسا؟ منت ترلے دوائی کھلا رہے ہیں، جیسے بچے کو کھلاتے ہیں نا، بیٹا سو جاؤ تم یہ کھا لو، بیماری کو بھی یہی کیا کیا کہ روانہ کر رہے ہیں۔ بیماری ان کو بھی لگتی ہے تو کئی مہینے تک جس طرح باقیوں کو لگتی ہے نہیں جاتی، اسی طرح بیماری بھی ان سے جناب، ان کے ناک کی لکیریں جناب مروا کے پھر جاتی ہے بیماری ان کی بھی۔ تمہارا جسم تمہاری مرضی تو کر کے دکھاؤ نا، پھر اپنی مرضی اوڑھ کے دکھاؤ ہمیں بھی، ہمیں بھی سمجھ آئے کہ تمہارا جسم پہ تمہاری مرضی چل رہی ہے۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، ان کا یہ والا نعرہ جو ہے نا، یہ والا نعرہ احکامات تکوینیہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ کہیں جی ہمیں احکامات تکوینی اللہ تعالیٰ کے منظور نہیں ہیں، بچہ پیدا ہو رہا ہے بچی پیدا ہو رہی ہے، کہہ کے دکھائیں یہ میں نے پیدا نہیں ہونا، میں نے دنیا میں نہیں آنا، کہہ کے دکھائیں، تو پھر تمہارا جسم تمہاری مرضی کہاں ہوئی بھائی؟ سیدھے سیدھے یہی کہیں کہ دماغ خراب ہوا ہے اور کیا ہوا ہے۔ دوسرے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہیں، یہ والے احکامات اللہ تعالیٰ کے یہ نافذ ہی نافذ ہیں، کوئی کسی بندے کو انکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات سے، جن کے بارے میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہی ہے، بس میں تدبیر بتا رہا ہوں تمہیں بچوں کہ ایسے سے تم نے داخل ہونا ہے، باقی حکم وہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا۔ ہماری تدبیر فیل ہو سکتی ہے، تدبیر ناکام ہو سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو پھر کوئی بھی تدبیر وہاں ٹھہرتی۔ اب دیکھیں دوسرے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، وہ ہیں احکامات شرع۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور ہر نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ ان احکامات کو نافذ کر دیجیے لوگوں پر، اور یہ ان احکامات کا نفاذ جو ہے یہ لوگوں کی مرضی پر منحصر ہے، لوگوں کی مرضی پر منحصر ہے، یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا نہیں کہ یہ تم نے کیوں کیا، یہ میرا حکم مانا یا نہیں مانا، یہ پوچھنے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا مقرر فرمایا، بس قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی کیا کیا تم نے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے جو بندہ ان احکامات کو مانتا نہیں ہے نا، وہ مسلمان بھی کوئی نہیں، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ اجتماع کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ فرد کے ساتھ ہو، یعنی ایک بندہ جو ہے اس کو احکامات متوجہ ہو رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہا، وہ بھی مسلمان کوئی نہیں، جماعت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں احکامات، وہ نہیں مان رہے تو وہ بھی پکڑے جائیں گے قیامت والے دن، وہ بھی مسلمان کوئی نہیں، نہ یہ مسلمان ہے نہ جماعت مسلمان ہے، یعنی نہ فرد مسلمان بنتا ہے ان کے بغیر، نہ جماعت مسلمان بنتی ہے اس کے بغیر۔ اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر اس وقت حکومت کس کی چل رہی ہے؟ کفر کی چل رہی ہے نا، کس کی چل رہی ہے؟ احکامات شرع کے مقابلے میں احکامات کفر آ گئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی، منشا، مشیت، رضا اس کی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات چلیں۔ کس کے احکامات چلیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن یہ حکم شرع اسلام کی حکومت کہتی ہے تاکہ چور جو ہے ان کی کمی ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ محفوظ زندگی گزار سکیں۔ لیکن کافر کیا چاہتا ہے؟ کافر کہتا ہے جی ہاتھ نہ کاٹو، یہ ظلم ہوتا ہے، صرف پرچہ کاٹ دو، اس سے ججوں کو، وکیلوں کو، سب کو نفع ہوتا ہے، اس سے نظام میں کفر کو فائدہ ہوتا ہے۔ بتائیں چل رہا ہے، مزے کر رہے ہیں سارے لوگ، میں بیچارے رول رہے ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں یا نہیں؟ کیس لگے ہوئے ہیں تو لگے ہوئے ہیں جناب۔ اور یہاں کفر کے نظام، اسلام کے نظام میں کیا ہوتا ہے؟ جس بندے کے بارے میں ایک بار ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے، ہاں جی، پھر زندگی سارے لوگ اس کو امین نہیں سمجھتے، ہے یا نہیں؟ لیکن کفر کی جو حکومت ہے اس میں جتنا بڑا چور ہوگا، ہاں جی، وہ پہلے چوری کر کے ادھر جیل جائے گا، راضی ہو جائیں گے لوگ اس پر، طاغوت راضی ہو جائے گا، وہاں سے اس بڑے ڈاکو کو، بڑے چور کو وہاں سے نکالیں گے، حکمران بنا دیں گے۔ آ جائیں جی، آپ تو حکمران بننے کے لائق تھے، ہیں جی۔ چوروں کی حکومت میں یہ ہوتا ہے، کفر کی حکومت میں یہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کی حکومت میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات تقدیریہ ہیں وہ تو جبراً نافذ ہی نافذ ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا،
کوئی بندہ روک سکتا ہے جب اس کی عمر جناب 15 16 17 18 سال کو ہو جائے، اس کے منہ پہ بال آنے لگے روک لے، ہاتھ رکھ کے میں نہیں آنے دوں گا، میرا جسم میری مرضی، بھائی میں کیوں آنے دوں؟ روک سکتا ہے؟ ہاں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اختیار میں دیا ہے، داڑھی اگا ہی ہے، اب اس کو رہنے دینا یا اس کو کٹا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اس کو بڑھائے، لیکن یہ بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہی چلنا ہے بھائی، علیہ توکل، تو میں بھی اسی کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المؤمنون، تمام مومن جو ہیں، تمام بھروسہ کرنے والے اسی کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ذرا قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ابا جان نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا کہ تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے جانا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے خوبصورت ہیں، تو ظاہری بات ہے بھائی کون سے وہ خوبصورت نہیں ہوں گے، وہ بھی تو خوبصورت ہی ہوں گے، وہ ایک الگ بات ہے، یوسف علیہ السلام جیسے نہیں ہوں گے لیکن خوبصورت تو ہوں گے، ہیں جی۔ اور وہ 11 بھائی 11 کے 11 اکٹھے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ابا جان نے فرمایا کہ بیٹا تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے تھوڑے تھوڑے کر کے داخل ہونا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اکٹھے ہی تم جاؤ اور تمہیں نظر بد لگ جائے کسی کی، تمہیں نظر لگ جائے کسی کی۔ یہ آپ نے ایک تدبیر بتائی، میں سے تدبیر بتا رہا ہوں، باقی ہونا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ ہوئی، یعنی کہ دوسری حکمت یہ پیش نظر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے، کیونکہ اس وقت بھی قبائلی نظام تھا، جہاں سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جا رہے ہیں وہ قبائلی نظام تھا، اور ہمیشہ حکومتیں جو ہیں وہ قبائلیوں سے ڈرتی ہی رہتی ہیں۔ حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ ڈرتی رہتی ہیں، حکومتیں خائف رہتی ہیں قبائلیوں سے، ہاں جی، کیونکہ حکومتوں والے جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو وہ اپنے حقوق جو ہیں وہ کئی بار لینے کے لیے پھر اپنی جھینا جھپٹی بھی کرتے ہیں۔ تو میں کہیں یہ نہ ہو کہ تم سارے اکٹھے وہاں جاؤ اور وہ لوگ تمہیں قبائلی سمجھ کے تم پہ حملہ کر دیں، پھر ظاہری بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ قبائلی تھے، آپ کو پتہ ہے مختلف قبیلوں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، باہر کھلی فضا کھلی ہوا، ہر شے ان کو خالص ملتی ہے، پھر ان کی صحت بھی ویسی ہوتی ہے۔ عام شہروں والے بیچارے جو ہیں وہ کمزور جسم کے ہوتے ہیں، وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے جس طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں، قبائلی لوگ ہوتے ہیں، ان کو آج بھی دیکھ لیں، اس وقت بھی دیکھ لیا جائے تو وہ مضبوط اور توانا دکھتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ آج بھی گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ صحت مند ہیں، شہروں کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کے ابا جان نے احتیاطاً فرمایا کہ بیٹا کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں وہ لوگ دیکھ کر کے ایک تو خوبصورت دیکھ کے نظر بد نہ لگا دیں، اور دوسرے جو ہے تم سب کو دیکھ کر کے وہ یہ نہ سمجھیں کہ جناب یہ کو قبائلی آ گئے اور ہم پر حملہ آور ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب تم سارے اکٹھے جاؤ گے تو لوگ جو ہے نا وہاں کے دیکھ کر کے کہیں تمہیں لوٹنے کو نہ پڑیں، ہیں جی۔ یہ بھی حفظ ما تقدم کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا اپنے بیٹوں کو، اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی ہے تم نے۔ اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ابا جان نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بار ہی فرمایا ہے، پہلے کیوں نہیں فرمایا تھا؟ پہلی بار جب گئے تھے تب تو نہیں فرمایا کہ بیٹا مختلف دروازوں سے جانا، ایک دروازے سے نہ جانا، ابھی فرما رہے ہیں۔ یہ سارے خطرات جو ہیں وہ ابھی ہی پیش نظر ہیں، پہلے کیوں نہیں تھے؟ ہیں جی۔ تو یہ ذہن میں رہے، عموماً جو ہے مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کا قریبی بن جائے نا تب لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتا ہے یا نہیں؟ تب لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ پہلے جو ہیں وہ عام لوگوں کی طرح داخل ہوئے تھے، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، اب پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی، جی فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اردن سے آئے ہیں، قریہ خلیل سے آئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے مہمان خاص بن کے رہے ہیں، ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے باقی لوگ کھڑے ہو کے اپنے گندم پیک کرواتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگ جو ہیں خادم جا کر کے ان کے گندم پیک کر رہے تھے، اور ظاہری بات ہے جو پیسے آپ نے رکھوائے تھے اس میں وہ بات بھی لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی
پہلے بات اور تھی، اب جو ہے وہ بات اور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کے پیش نظر پہلے بچوں کو نصیحت نہیں فرمائی تھی اکیلے اکیلے جانا، اس بار آپ مزید تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ بیٹا اکٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے تم نے داخل ہونا۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ جی؟ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اب بیٹوں نے بھی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ ویسے ہی داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، فرمایا کہ ان کو کوئی شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شے سے بچ نہیں سکے وہ، ہاں الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، جو کھٹکا تھا یعقوب علیہ السلام کے دل میں، آپ نے اس کھٹکے کے پیش نظر اپنے بیٹوں کو نصیحت کر دی، ایک تدبیر سکھا دی۔ میں ہونا تو وہی تھا جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جو تقدیر میں۔ اب ہوا کیا وہاں پہ، یوسف علیہ السلام نے ان کے ایک بھائی حضرت بنیامین کو وہیں رکھ لیا، حضرت بنیامین کو وہیں رکھ لیا۔ اب آئے 11 تھے، جا واپس 10 رہے ہیں۔ وہی یعقوب علیہ السلام نے میں نے کہا بیٹا بچا نہیں سکتا میں تمہیں، ہاں تدبیر بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بھی تدبیر اس کی کام نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ حضرت بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی رکھ لیا، میں ٹھیک ہے جی جاؤ۔ وہ جو تدبیر تھی، وہ جو ہیلہ تھا، وہ آگے انشاءاللہ عز و جل کل کے درس میں آ جائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ خالق اور مالک ہو کر کے یعقوب علیہ السلام کے علم کی تعریف فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بھی بتائی اور اپنے بیٹوں کو تقدیر کو بھی پیش نظر رکھنے کا حکم دیا۔ میں کہ بیٹا دیکھو میں تدبیر بتا رہا ہوں، باقی جو اللہ کا فیصلہ آ گیا وہ تمہیں بھی ماننا پڑے گا، مجھے بھی ماننا پڑے گا۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں تدبیر بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہونے والا تھا وہ آپ کے پیش نظر تھا کہ ایسا ہونا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے تدبیر بھی بتائی اور ساتھ تقدیر کا بھی سبق پڑھا دیا بچوں کو۔ اگر ہو جائے کچھ تو پھر پریشان نہیں ہونا، پھر تم نے قابو رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارا یعقوب تو علم والا بندہ تھا، اور علم بھی وہ علمناہ، ہم نے خود سکھایا ہوا تھا اسے کہ تدبیر بھی دیکھنی ہے تقدیر بھی دیکھنی ہے، نہ تدبیر چھوڑنی ہے نہ تقدیر چھوڑنی ہے۔ ہاں جی، تدبیر چھوڑ کے بندہ بیٹھ جائے تقدیر پہ بھروسہ کرے وہ بھی عضو معطل، اور بندہ اگر جناب تقدیر کو سارا کچھ سمجھ لے تدبیر چھوڑ دے تو وہ بھی فارغ۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ علم والا بندہ تھا کیونکہ لما علمناہ، ہم نے ہی علم سکھایا تھا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس مسئلے کو جانتے کو نہیں۔ کس مسئلے کو نہیں جانتے؟ تدبیر اور تقدیر کے معاملے میں وہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ کئی ایسے بن کے بیٹھے ہوا نہیں جی چھڈو جی کون سی محنت کرنی ہے، چھوڑو اس کو، بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں لوگوں میں ایک عیب یہ بھی پایا جاتا ہے، مریض کو لے جائیں کسی طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر کہتے ہیں جی ڈاکٹر بشیر صاحب کی دوائی نا، واہ 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 کیا بات ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب بھی کہہ دیتے ہیں آدھا گھنٹہ نہ آتے بندہ مر جاتا، ہاں میں جو ہے نا میں نے اس کو بچا لیا بندے اپنے کو، آپ کے بندے کو آدھے گھنٹے میں بچا لیا میں نے، اگر نہ آتا تو یہ مر جاتا ہے نا۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو ڈاکٹر بشیر صاحب کی مہربانی ہے، اگر وہ فوت ہو جائے اللہ کی مرضی ہے، پھر اندازہ لگائیں۔ اچھا تقدیر بھی نہیں کہتے، پھر اللہ کی مرضی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ ہمارے یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بھی بتائی اور تقدیر کا سبق بھی سکھایا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اس مسئلے سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ ہی کون اس مسئلے کا۔ لیکن ہمارا بندہ یعقوب جو ہے وہ علم والا بندہ ہے، لما علمناہ، ہم نے ہی علم سکھایا تھا اسے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ تقدیر کا مسئلہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے ضرور سیکھے، تاکہ جو ہے وہ اس طرح کے مسائل میں وہ الجھے نہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔